اس وقت نون لیگ ہو، پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہوں، ان کا فوکس کس چیز پر ہے؟ ہم ٹاپ سٹوری میں یہی ڈسکس کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا کل ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی جو پھر تمام چینلز پر بریکنگ نیوز کی صورت میں چلی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جوابی خط الیکشن کمیشن کو لکھ دیا ہے اور جو الیکشن کمیشن نے تاریخ دی تھی انہی میں سے میں نے تاریخ ان کو بتا دی ہے۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ آپ کو پہلے ہم دکھاتے ہیں کل ہمارے پروگرام میں خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب نے کیا بات کی تھی، لیکن اس کے بعد جو لیٹر سامنے ہے اس میں کچھ اور ہی نکلا۔ تو اس پر ذرا دیکھیں گے کہ چکر کیا ہے، کیا کوئی رد و بدل کیا گیا، بات میں کچھ ہوا ہے، لیکن پہلے ذرا بیان دیکھیے۔ آپ نے جو الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے اس میں آپ نے اپنی طرف سے تاریخ دے دی الیکشن کی، لیکن پھر بھی آپ نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ وہ تمام سٹیک ہولڈر سے بات کر لے۔ کیا میں ٹھیک سمجھوں؟ نہیں، میں نے الیکشن کمیشن کو تاریخ دے دی ہے اور ان کو یہ ایک ریکویسٹ کی ہے کہ کم از کم اگر سیاسی جماعتیں نہیں تو تمام جو سٹیک ہولڈر لا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار ہے ان سے ایک مشاورت کی جائے کہ پولنگ کے لیے اس طرح انتظامات ہو جائے، خدا نخواستہ کہ اس طرح حالات ہو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کے یعنی تمام صوبے کے عوام کو پتہ ہے، دیکھیں حقیقت ہے، بنو میں کمپین کوئی نہیں کر سکے گا، لکی مروت میں پی ٹی آئی کا کوئی رکن ان سے پوچھ لو، وہ کہے گا کہ میں کمپین نہیں کر سکتا ہوں، وزیرستان میں کوئی کمپین نہیں کر سکے گا، کرم ایجنسی میں، باجوڑ میں، مومن ایجنسی میں کمپین کوئی نہیں کر سکے گا۔ یہ میرا دعویٰ ہے اور میں نے 10 دفعہ کہہ دیا کہ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان سے پوچھو کہ آپ سوات میں کمپین کر سکو گے، اس لیے بیٹھ کر پہلے اس گورنر صاحب، لیکن وہ تو ہائی کورٹ جا چکے ہیں، پشاور ہائی کورٹ چلے گئے ہیں کہ جی الیکشن کی ڈیٹ دی جائے۔ اچھا یہ فرما دیجیے، صرف آپ نے جو الیکشن کمیشن کو خط لکھا اس میں 90 دن کے اندر ہی کی تاریخ ہے یا اس سے آگے کوئی معاملہ ہے؟ آپ نے کہا نا جی میں نے تاریخ بھی دے دی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ حالات دیکھ کے فیصلہ کریں۔ تاریخ میں نے دے دی اور تاریخ ہوئی دی کہ انہوں نے جو 3 دن سجیسٹ کیے تھے اس میں سے ایک دن جو میں مناسب سمجھا اسی دن۔ یہ کل ہمارے پروگرام میں یہ اتنی بڑی خبر انہوں نے ہمیں دی تھی اور آپ نے دیکھا کہ صدیق جان نے بڑے زبردست صحافی ہیں اور بڑا زبردست انہوں نے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا تاریخ کے حوالے سے بالکل ان کی بات کو، اور پھر انہوں نے اس کو دہرایا۔ میں نے بھی جو سوال کیا اس میں انہوں نے کہا جی تاریخ میں نے دی ہے۔ اب صدیق جان یہ اس کے بعد جو خط سامنے آتا ہے گورنر کا، اس میں تو صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات یوں ہیں، وہ ایسے ہیں، فلاں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں گورنر پنجاب کا بھی یہی حال ہے۔ تو یہ پھر کیا ہوا؟ یعنی گورنر ہے، ان کی پوسٹ ہے، آپ نے پہلے سوال کیا، پھر میں نے اس کو ایک اور طرح سے دہرایا، دونوں دفعہ انہوں نے کی بات کی۔ تو یہ تو ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی گھما پھرا کر، بڑا واضح ان کا تھا کہ انہی دنوں میں سے تاریخ ہے، میں نے دے دی ہے، میں نے تاریخ دے دی ہے، خط لکھ دیا ہے۔ کیا یہ اس کے بعد کوئی ہیر پھیر ہو سکتا ہے یا خط اس کے بعد لکھا گیا ہے، کوئی لیڈرشپ کی طرف سے آ گیا کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے، ہر طرف بریکنگ نیوز چل گئی؟ اس کے بعد بعض ذرائع سے تو جی 16 کی تاریخ بھی بتا دی گئی، لیکن ہم نے جو بات کی انہوں نے کی تھی، ہم نے وہی سب کو دکھایا۔ تو یہ پھر آپ کو کیا لگتا ہے گیم کیا ہوئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنر صاحب نے شاید جہاں سے وہ لیٹر ویٹ کروانا تھا وہاں سے نہیں کروایا تھا، اور ہمارے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے خط لکھ لیا ہے اور وہ خط کل الیکشن کمیشن کو موصول ہو جائے گا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تاریخ میں نے دے دی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اب ہم وہ پورا کلپ سنا چکے ہیں۔ لیکن اس میں مجھے لگتا ہے کہ پھر رات کو، آپ کو پتہ ہے رات کا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بڑے بڑے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں، تو رات کو پتہ نہیں ایسا کیا ہوا ہے کہ گورنر صاحب کا وہ لیٹر چینج کروایا گیا اور اس سے تاریخ جو ہے وہ نکال دی گئی ہے، اور ڈرامے اور بہانے جو ہیں وہ گھڑ دیے گئے ہیں، اور جناب وہ جی ماحول حالات بہت خراب ہیں اور الیکشن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تو اب بات واضح ہے کہ پہلے وہ تاریخ دے رہے تھے، تاریخ دینے کو انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، لیٹر میں تاریخ لکھ دی تھی جو انہوں نے خود کہا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب وہ جو لیٹر کے مطابق کیا کہ کوئی تاریخ نہیں دی گئی۔ تو یہ واضح ہے بالکل، یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم نے سورسز سے خبر دی ہوتی تو آج ہم جھوٹے ثابت ہوتے کہ جی انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے غلط بیانی کیا کہ جی گورنر نے تاریخ دے دیا ہے۔ اور بھائی گورنر کا اپنا بیان موجود ہے، ایک بار نہیں، یہ تو 2 ہم نے کلپ ان کے چلائے نا اپنے پروگرام کے۔ ایک شروع میں بھی انہوں نے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہی کہا تھا کہ میں نے تاریخ دے دی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ تاریخ میں نے دے دیا، پھر تیسری بار جب آپ نے سوال کیا انہوں نے اسپیسیفکلی بتا دیا کہ جو 3 تاریخیں الیکشن کمیشن نے کہی تھی میں نے ان میں سے ایک دے دیا۔ وہ 3 تاریخیں کیا تھی؟ 15، 16، 17 اپریل۔ تو انڈرسٹوڈ ہے بھائی کہ آپ نے تاریخ دے دی تھی، آپ نے لیٹر میں لکھ لیا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لیٹر میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو کس نے نکلوایا ہے؟ کون ہے جو گورنر سے زیادہ طاقتور ہے؟ جس نے، ویسے تو میں نے آپ کو پروگرام میں بتایا تھا کہ 2 روز پہلے بھی
ان کا ایک بیان تھا 3 روز پہلے، سیٹرڈے کو شاید وہ بیان تھا ان کا، جو ٹی وی چینلز کو کہا گیا تھا کہ یہ بیان نہیں چلانا، کیونکہ انہوں نے ایک بہت تلخ حقیقت بیان کر دی تھی اور پورا سچ بول دیا تھا کہ الیکشن ہم نے نہیں کرانے، الیکشن حکومت نے نہیں کرانے، الیکشن کا فیصلہ کہیں اور ہونا ہے، اور الیکشن کمیشن ان کے ماتحت ہے، وہ جانے اور الیکشن کمیشن جانے، ہم سے نہ پوچھیں کہ الیکشن کب ہوں گے۔ مگر اعتزاز احسن صاحب کی اگر ہم بات سن لیں، وہ کہتے ہیں 90 دن سے اوپر کام جا ہی نہیں سکتا کیونکہ نگران سیٹ اپ ہو ہی نہیں سکتا، وہ خود بخود ختم ہو جائے گا نگران سیٹ اپ۔ تو یہ نہیں ہو سکتا فیڈرل گورنمنٹ کہے کہ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ تو پھر ایک ٹیک اوور ہوگا، یعنی ایک کو ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ نگران سیٹ اپ کی مدت نہیں تھی، آپ پہ کو کی افیت میں چلے گئے ہیں، فیڈرل جو سیٹ اپ ہے وہ اس کو پھر آگے چلائے گا۔ اب جو بھی حالات ہو سمیہ، اگر ہم نے اس ملک میں بہتری لانی ہے، امن و امان کی صورتحال اس میں کوئی شک نہیں خراب ہے، لیکن اس کو اگر ہم نے بہتر کرنا ہے تو آئین پر عمل درآمد کر کے ہی بہتر کر سکتے ہیں۔ آئین اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جو یہ ہم نے ایک ڈاکومنٹ رکھا ہوا ہے اس پر عمل کریں گے، اس سے باہر جائیں گے تو کیسے ہم ملک کو بہتر کر سکیں گے، امن و امان بہتر ہو سکے گا۔ شاہد خان عباسی صاحب کی ہم شروع میں بات کر رہے تھے، وہ بھی کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ 90 دن میں تو ہر صورت آپ کو الیکشن کروانے پڑیں گے، یہ اس سے باہر جا ہی نہیں سکتے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن اب جب گنجائش نکالنے کی کوشش ہوگی، نظریہ ضرورت کی طرف یہ جائیں گے، پھر تو کل کو کوئی بھی ہوگا پھر چیختے رہے ہیں کہ کسی کی گورنمنٹ آ جائے کسی اور کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت معاشی ایمرجنسی لگانی پڑ گئی ہے، معیشت کے حالات ایسے نہیں ہیں، پھر کوئی کہہ دے گا جناب اس وقت سیاسی حالات ایسے نہیں ہیں، پھر بہانے تو بہت سے، پھر ہر کوئی بناتا رہے گا، یہ تو ایک اور پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا پاکستان کی تاریخ میں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے کہ ابھی ثانیہ پشاور ہوتا ہے، ابھی تو اپنے پیاروں کو لوگوں دفنایا نہیں ہے اور اس کو ایک بہانہ بنا کے الیکشن ملتوی کرنے کی باتیں کر لی گئیں، فوراً ٹویٹس آنا شروع ہو گئے، ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا۔ اسامہ، یہ ہمارے ملک میں آئین سے کھیلنا، بہانے بنانا، راہ فرار اختیار کرنا، یہ تو ہوتا رہا ہے، ہونا تو نہیں چاہیے لیکن یہ ہوتا رہا ہے۔ آج عمران خان نے کیا کہا، جس خدشے کا اظہار انہوں نے آج کیا کہ الیکشن اس سال بھی نہیں ہونے دیں گے، وہ اس خدشے کا اظہار کئی بار کر چکے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتی ہوں، صدیق جانتا ہوں، ہم دونوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے دیے جائیں گے۔ اس سال الیکشن کو ٹالنے کی ہر کوشش کی جا رہی ہے، کبھی ایک سیلاب کا بہانہ، کبھی دہشت گردی بہانہ، کبھی معیشت بہانہ، اور اس کی وجہ ہے فیس سیونگ۔ یہ فیس سیونگ کر کے چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے عوام میں اپنی مقبولیت بنا لیں، پھر چاہے عوام ہمیں ایک دفعہ ہم اچھے فیصلے کر لیں جو کہ کر نہیں پائیں گے، یہ اس سال بھی نہیں کر پائیں گے، لیکن ان کو ایسا لگتا ہے۔ صدیق، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، ابھی آپ نے کہا نا کہ گورنر کو خود پتہ ہے، وہ اس طرح کا بیان دے چکے تھے کہ فیصلے ہم نے نہیں کرنے، الیکشن کی تاریخ تو آنی کہیں اور سے ہے، لیکن جس خدشے کا اظہار عمران خان بار بار کر رہے ہیں، کیا وہ واقعی یہ ٹھیک ہے کہ ایک طرف تو ابھی ہم صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، اس سال تو الیکشنز ہونے ہی نہیں ہیں اور یہ واقعی نہیں ہونے؟ دیکھیں، میں یہ بات آپ کی درست ہے، اس کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں، اور صورتحال اس وقت نا بہت خوفناک ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ باوردی فورسز جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں، اور پولیس کے جوانوں نے جو نعرے لگائے ہیں وہ آپ اور ہم ٹی وی پہ نہ ڈسکس کر سکتے ہیں، نہ ٹی وی پہ چلا سکتے ہیں۔ اور کسی بھی ریاست کے لیے اس سے زیادہ خوفناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے شہری، اس کے جو باوردی پولیس اہلکار ہیں، جوان ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ یہ حکومت جان بوجھ کے دہشت گردی کروا رہی ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، اس سے خوفناک صورتحال نہیں ہو سکتی۔ اور وہ جو لیٹر ایک سامنے آیا ہے جو اسپیشل برانچ کی جانب سے دیا گیا ہے کہ جناب 3 وائس نوٹ جو ہیں وہ 3 وائس میسیجز واٹس ایپ گروپس میں سرکولیٹ کر رہے ہیں، جس میں پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک ہی دن تمام 1 لاکھ پولیس اہلکار KPK کے وہ مستعفی ہوں گے، ڈیوٹیاں چھوڑ دیں گے، اب ہمارا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ اس طرح سے ہماری جانیں لی جائیں۔ تو یہ کوئی یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ چیز ہو رہی ہے، فوری طور پر لیکن وہاں پر ہو کیا رہا ہے، وہاں پر بند کمروں میں پھر وہی فیصلے ہو رہے ہیں کہ اپنے اقتدار کو کس طرح طول دینا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔ خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے، ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روزے جزا کی طرح۔ یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا۔ غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔